شریعت اسلامیہ میں کامیابی کے لیے صرف دو چیزوں کو ہمارے لیے اصول بتایا گیا ہے، صرف دو چیزوں پر ہی ہم عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول۔ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں، یا حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، یا قرآن و حدیث دونوں پر عمل کرتے ہوئے دیگر چیزوں پر بھی ہم عمل کرتے ہیں جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے، جن کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول پر نہیں ہے، تو ہم ضلالت و گمراہی میں پہنچ جائیں گے۔ وہ دو چیزوں کے تعلق سے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو شخص اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس باغات میں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہمارے لیے معیار بتایا گیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف عمل کرنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، رب ذوالجلال ایسے شخص کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے روگردانی کرتا ہے، ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس جہنم میں اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لیے اگر معیار ہے تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو ہم سیدھا جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کتاب اللہ پر ہمیں عمل کرنا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہم مکمل طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس کو معیار بنانا ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے مطابق ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھ کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں؟ تو وہ معیار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ان کو نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا۔ یہ صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے جس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھا ہے اسی طریقے سے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنا ہوگا۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ جو شخص اس طریقے سے ایمان لا لے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر جو صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اور جو شخص صحابہ کرام کے طریقے سے روگردانی کرے تو وہ گمراہی کی طرف چلے جائے گا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنا ہے تو اسی طریقے سے سمجھنا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے لیے معیار صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، یہی دو چیزیں ہمارے لیے حق ہیں، اور صرف انہی دو چیزوں پر جو باتیں ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، تبھی جا کر ہمیں جنت الفردوس میں رب ذوالجلال جگہ عطا فرمائے گا۔